رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق اللہ العظیم. ناظرین گرامی قدر، خالق کونین کا ارشاد مبارک ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، انا کنا منذرین، بے شک ہم بر وقت آگاہ کرنے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس مقدس رات میں، برکت والی رات میں بانٹ دیا جاتا ہے. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہماری بارگاہ سے حکم صادر ہوتا ہے، بے شک ہم ہی پیغمبروں کو اور اپنی خاص رحمتوں کو بھیجنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے لطف و کرم سے، اپنی فضل و مہربانی سے مقدس مواقع اور مبارک ساعتیں عطا فرمائی ہے. ہمیں اللہ پاک کا شکر گزار رہنا چاہیے. خالق کونین نے ہماری بخشش اور ہماری نجات کے لیے، ہمیں سرفراز فرمانے کے لیے، ہمیں اپنی بارگاہ میں باریابی کے لیے یہ سعادتیں جو نصیب فرمائی ہیں، ہمیں ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے پہم کاوشیں کرنی چاہیے. کسی طرح سے کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، غفلت اور لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. یہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، تو لہٰذا خیر کا وسیلہ بھی خیر ہی ہوتا ہے. ویسے برکت والا مہینہ ہے. احادیث مبارکہ میں مہینے کی بھی فضیلت ہے، اس کی 15ویں شب کی بھی فضیلت ہے. مہینے کی فضیلت سے متعلق احادیث تو صحیح بخاری و صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے بالمقابل نفل روزوں کا اہتمام جس قدر شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے. رمضان کے کامل مہینے کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، وہ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن نفل روزے دیگر مہینوں میں گاہے گاہے رکھتے تھے، مگر شعبان کے مہینے میں بس اوقات تو پورا مہینہ بھر روزے کا اہتمام کرتے تھے. آپ نے جب یہ اہتمام فرمایا تو ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آقا وجہ کیا ہے کہ آپ بڑا اہتمام فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے اپنی پسندیدگی اور اپنی محبوبیت جو اس مہینے کے حوالے سے ہے، رب کی آپ محبوب ہے، آپ کو یہ مہینہ محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ رجب اور شعبان کے مابین، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے. بہت سے لوگ اس سے غفلت میں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اعمال بلند ہوتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث پاک فرماتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال پیش ہو، میں روزے کی حالت میں رہوں، میں اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں رہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے عمومی طور پر شعبان کی فضیلت بتلائی. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی اور دیگر کتب احادیث میں احادیث موجود ہے. اور شب برات سے متعلق بھی حبیب پاک علیہ السلام نے بالتعیین فضیلت بیان فرمائی ہے. شعبان و شب برات سے متعلق فضیلت جن احادیث مبارکہ کی کتابوں میں آئی ہے، تقریباً وہ 30 سے زائد کتابیں ہیں جن میں فضیلت وارد ہوئی ہے، اور جن صحابہ سے فضیلت کی احادیث آئی ہے ان کی تقریباً تعداد 16 ہے. اور بطور خاص شعبان کی 15ویں شب برات کی فضیلت جن صحابہ کرام سے منقول ہے وہ صحابہ کرام 10 ہیں جن سے یہ فضیلت آئی ہے. ہم اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے. علمی گفتگو ہم نے اس سے پہلے کی نشست میں کی ہے، لہٰذا علمی گفتگو، فنی گفتگو نہیں ہوگی، خالصتاً تذکیر اور نصیحت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت پہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ رات ہمیں بخشی ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، سعادتوں والی رات ہے. اللہ پاک خود اپنے کرم کریمانہ سے اپنے بندوں پر تجلی خاص فرماتا ہے. آسمان دنیا سے نزول اجلال اس پاک پروردگار کا ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کے بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کو بخشش سے نوازنا چاہتا ہوں. دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کسی انسان کو حاجت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہاں کہاں نہیں پھرتا ہے. کورٹ کچہریوں کا
تک وہ پہنچتا ہے، ہر مقام پر پہنچتا ہے، کہاں کہاں جا کے رسوا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ غور تو کریے کہ ہمارا پاک پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کہیں رسوا ہونے نہیں دیتا، ہمیں عزتوں سے نوازنے والا مالک، ہم اس کی زمین پر رہتے ہیں، اس کا رزق کھاتے ہیں، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، غفلتوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں، تب بھی اس کی رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے اور فرماتا اے میرے گناہ گار بندو آؤ، اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے میری بارگاہ میں صدق دل سے تائب ہو جاؤ، میں تمہیں بخشش سے نواز دینا چاہتا ہوں۔ رزق و روزی کے لیے بندہ نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، جائز و ناجائز کا فرق مٹا دیتا ہے، رشوت سود خواری میں مبتلا رہتا ہے، مگر اللہ پاک اس کو ہدایت دیتے ہوئے فرما رہا میرے بندے رزق و روزی کے لیے ناجائز راہوں پر کیوں چلتا ہے؟ غلط طریقے سے پیٹ بھرنے والے، تجھ کو کتنی چیز چاہیے؟ پیٹ بھرنے کے لیے غذا چاہیے اور تجھ کو صحت مند رکھنے کے لیے دوا چاہیے، سب چیزیں میری بارگاہ سے ملے گی، لیکن تو میرا بندہ بن جا اور میری طرف رجوع ہو جا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخشش سے نواز دوں، ہے کوئی رزق و روزی کا طلبگار کہ میں رزق اور روزی سے اس کو سرفراز فرما دوں، اور کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو کہیں اور نہ جائے، میری بارگاہ میں التجا کرے، میں اس کو عافیت سے نواز دوں۔ اللہ پاک اس طرح اعلان فرماتا ہے فجر طلوع ہونے تک، غروب آفتاب سے فجر طلوع ہونے تک یہی اعلانات اللہ کی بارگاہ سے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہم نے حوالے دے دی ہے، اب ہم اس کو دہرائیں گے نہیں، مختصراً آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے کہ دینے والا خود بلا کر عطا فرما رہا ہے۔ بندہ مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ بندہ کعبۃ اللہ میں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ بندہ اپنے گھر پر مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کرتا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ وہ عرش کا مالک ہے، اس کو دینے کے لیے آسمان اول پر نزول اجلال فرمانے کی حاجت نہیں ہے، مگر بندے کی سوچ اور سمجھ جو ہے ناقص ہے، تو اللہ اس پر اپنا کرم کرنے کے لیے فرماتا ہے میرے محبوب آپ بتلا دیجئے کہ میں شب برات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہوں، تجلیات رحمت آسمان دنیا سے برساتا ہوں۔ اتنے قریب سے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے، صرف بندے کو چاہیے کہ طلب کا دامن پھیلائے اور مالک اور مولا کو راضی کرے۔ اس کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ گناہ ہوئے ان گناہوں سے سچے دل سے وہ تائب ہو جائے، اور مخلوق کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہیں تو اللہ پاک نے اس کی بخشش کے لیے یہ راستہ مقرر کیا کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کر دیں، اگر ادائیگی سے کچھ اپنے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو معافی تلافی کر لیں، اللہ پاک کی رحمت ضرور دستگیری فرمائے گی۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت عامہ جب ہوتی ہے شب برات یعنی 15ویں شعبان میں، تو اللہ پاک اس مغفرت عامہ کے موقع پر بھی کچھ بد نصیبوں کو محروم کرتا ہے۔ حبیب پاک فرماتے شراب پینے والا بخشا نہیں جاتا، سودی کاروبار کرنے والا نہیں بخشا جاتا، زناکار مرد اور زناکار عورت بخشے نہیں جاتے، جادو کرنے والا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا نہیں بخشا جاتا، کاہن جو غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بخشا نہیں جاتا، نجومی بخشا نہیں جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوٹ مار کرنے والا نہیں بخشا جاتا، لوگوں کے ناجائز طریقے سے مال پر حملہ کرنے والا نہیں بخشا جاتا، ناجائز طریقے سے محصول وصول کرنے والا نہیں بخشا جاتا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا، جادوگر نہیں بخشا جاتا، رشتے ناتے جو ہیں تعلقات جو ہیں اس کو کاٹنے والا نہیں بخشا جاتا، قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جاتا، ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا نہیں بخشا جاتا۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش اللہ پاک آج کی برکتوں والی رات میں نہیں فرماتا، رحمتوں والی رات میں نہیں فرماتا۔ ایک ہی شرط ہے کہ سچے دل سے وہ تائب ہو جائیں، اور جن کو ناراض کیا، جن بندوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے ہیں، اہل حقوق کو حقوق دے دیں، اور نہیں دے سکتے ہیں مجبور ہے تو معافی تلافی کر لیں، بندوں کو راضی کر لیں، ان کے حقوق کے سلسلے میں صفائی کا معاملہ کر لیں، پھر تائب ہو جائے صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں، تو رحمت اللہ پاک ان کا نصیب بنائے گا۔ حبیب پاک نے فرمایا جس کے دل میں کینہ اور بغض ہے اس کو بھی نہیں معاف کرتا، جو شرکیہ کام میں مبتلا ہے اس کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا، جس کے عقیدے خراب ہیں اللہ ان بد عقیدوں کی بھی بخشش نہیں فرماتا، تو بد اعتقادی کرنے والے کی بخشش نہیں، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں، دلوں میں بغض اور کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور ٹخنوں سے نیچے تکبراً کپڑے لٹکانے والے کی بخشش نہیں، زناکاری کرنے والے کی بخشش نہیں، سود اور رشوت کا کام کرنے والے کی بخشش نہیں، ناجائز محصول وصول کرنے والے کی بخشش نہیں،
لوگوں کو ستانے والے کی بخشش نہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے کی بخشش نہیں۔ جن جن جرائم پر حبیب پاک نے فرمایا کہ شب برات بخشش عام کی رات بھی بخشش اللہ نہیں فرماتا ہے، ان کے لیے قید آئی حتی یتوبوا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے موقع دے رکھا ہے، لہٰذا صدق دل سے توبہ کریں، دلوں کو پاک و صاف کر لیں، اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو بھر لیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے یاد رکھیں، ماں باپ کی فرمانبرداری یہ وہ عظیم نیکی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیک بچہ اپنے ماں باپ کو ادب کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ ہر نظر کے بدلے میں اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم وقت نہیں عربی متن نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی اختلافی موضوع بھی نہیں ہے کہ کثرت سے حوالے دیے جائیں۔ واضح بات ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخشش نہیں ہوتی، اور فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ہر نظر پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہم نوجوان بھائیوں سے، ہماری بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں، خدا را اللہ نے تمہیں مقبول حج کا ثواب پانے کا موقع دیا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ دیکھو تم سمجھ رہے ہوں گے خدا کی رحمتیں گھر میں خدا کے ملتی ہے، کعبے میں خدا کی رحمتیں ملتی ہے، لیکن رحمتیں خود یہ فرما رہی ہے کہ ماں باپ کے نافرمانو خدا کی رحمت حاصل کرنا ہو تو جاؤ باپ کو خوش کرو، خدا کی رحمت وہاں ملے گی، ماں کو راضی کرو، خدا کی رحمت وہاں ملے گی، ان کو خوش کرو گے تو خدا خوش ہوگا، اس کی رحمت تمہارا نصیب ملے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا مال لوٹیں اور سجدے میں سر رکھ کر روئیں اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے حبیب فرماتے کہ نہیں، مال لوٹنے والوں، لٹیرو، رہزنوں، تم اس طرح کے کام کرو گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ جن کا مال لوٹا ہے واپس کر دو، جن کو تم نے نقصان پہنچایا ہے ان کو راضی کر لو، وہ جب راضی ہوں گے تو خدا کی رحمتیں تم کو وہاں ملے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سودی کاروبار کرنے والوں، کاروبار سود کے کرتے بھی رہو اور بیت اللہ کا حج کر لو یا عمرہ کر لو، یا پھر یہ کہ شب برات پہ غریبوں کو کھلا دو، پھر کچھ پیسے خدا کی راہ میں خرچ کر دو اور یہ سمجھ لو کہ بخشش ہو گئی۔ یہ غلط خیال میں نہ رہنا جب تک کہ اس معاملے سے اپنے آپ کو تم پاک نہیں کر لو گے اور ناجائز طریقے سے حاصل کردہ مال ان کے مالکوں تک نہیں پہنچاؤ گے، یا یہ کہ پھر اگر وہ معلوم نہیں ہو پا رہے کون ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ خدا کی راہ میں نہیں کر دو گے، بخشش اور مغفرت سے حصہ نہیں ملے گا۔ ذرا غور تو کریں یہ کیوں فرمایا گیا، تاکہ انسان اپنے اعمال کو پاک بنا لے۔ تو دیکھیے گا آج ہمارا سماج کہاں پہنچا ہے، ظلم بڑھ گیا ہے، نافرمانیاں بڑھ گئی ہے، بدکاری اور زناکاری کا تو عالم یہ ہے کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کی تباہیوں کے نتیجے میں اور پھر سوشل میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے جو کچھ غلط میسج پہنچ رہا ہے اس کے نتائج میں کہاں سے کہاں انسان پہنچ رہا ہے۔ افکار بدل گئے، نوجوان بچے بچی کس طرح سے غلط راہوں پر جا رہے ہیں، اسلامی حجاب اور حیا کا تصور نہیں رہا، گھر بیٹھے بربادیاں آ رہی ہے، نتیجے میں زناکاری عام ہو رہی ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بدکارہ عورت کی بخشش نہیں ہوتی، فاحشہ کی بخشش نہیں ہوتی، اور بدکار مرد کی بخشش نہیں ہوتی۔ بدکاری سے توبہ کر لیں، فحاشی سے توبہ کر لیں، اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ دیکھیے ہمیں کیا پتہ ہے، یہ رات تو وہ رات ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ پاک نے جو فیصلے لوح محفوظ میں فرما دیے ہیں اس میں سب کچھ جو کچھ درج کیا گیا ہے ان مندرجات میں سے 1 سال تک کے معاملات ملائکہ کے لیے صحائف میں نقل کر دیے جاتے ہیں اور شب قدر میں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا صحائف نقل ہونے کی رات ہے، صحائف میں سارے اعمال سال بھر کے اور سال بھر کا ملنے والا رزق لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر پیدا ہونے والے لکھ دیے جاتے ہیں، سال بھر میں مرنے والے لکھ دیے جاتے ہیں، حج کو کون جائیں گے، عمرہ کون کریں گے، کتنی روزی کھائیں گے، کتنی سانسیں لیں گے، ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ کے حبیب ہم کو یہ فرما رہے ہیں، لوگوں ہم نے تم کو یہ اس لیے بتلا دیا کہ یہ رات سعادت اور شقاوت کے فیصلوں کی رات ہے، قضاء و قدر کی رات ہے اور رضا و قہر کی رات ہے۔ خدا راضی بھی ہوتا ہے، خدا ناراض بھی ہوتا ہے، خدا اپنی رحمتوں سے نوازتا بھی ہے، خدا محروم بھی کرتا ہے۔ ایسے مقدرات کے فیصلوں کی رات میں غفلت کی نظر نہ ہو۔ اور آج ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ رات کو جاگنا چاہیے، خواہ پٹاخے بازی سے جاگیں، چاہے نوجوان بچے کھیلتے ہوئے جاگیں، چاہے وہ سڑک پر گھومتے ہوئے چوراہوں پر آوازیں بلند کرتے ہوئے جاگیں۔ جاگنے کی رات ہے، ایسا جاگنا کوئی شریعت میں مطلوب ہے نہ پسندیدہ ہے۔ جاگو عبادت کے ساتھ، جاگو طاعت کے ساتھ، اگر ہمت نہیں ہے تو سو جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، کم سے کم نیکی نہیں کیے تو تمہارے کھاتے میں گناہ بھی تو نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر جاگنا غلط طریقے سے ہوگا تو پھر ہر
اعتبار سے گرفت اور مواخذہ ہوگا، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور بعض نوجوان بچے دنیا بھر کے اندر ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے، ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں خدا را تم اپنے وجود سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم اس طرح سے نہ کرو کہ جس سے کسی کا نقصان ہو، چاہے جان کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے عزت کا ہو، چاہے آبرو کا ہو، یا کسی کی راحت میں، کسی کے چین میں خلل ڈالنے والے بھی نہ بنو۔ خدا کے بندو، اللہ پاک نے ایسا دین دیا ہے جس میں امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے، راحت ہے، پریم ہے، محبت ہے۔ اس محبت اور الفت والے دین کو سمجھو اور اس دن کی قدر کرو، اس رات کی قدر کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ اعمال بھی ہمیں بتائے ہیں۔ خود حضور پاک علیہ السلام کی عبادت کا انداز کیا تھا، محویت کا عالم کیا تھا۔ ام المؤمنین بیان فرماتی ہے کہ معراج بقی آپ کو اپنے حجرے میں نہیں پائی، بے قرار ہوئی، میں نکلی تو کیا دیکھا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام جنت البقیع میں ہیں، جنت البقیع میں حضور کو دیکھا، نبی کریم علیہ السلام نے مجھ کو دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں؟ میں نے کہا بات ایسی نہیں تھی، مجھے یہ خیال ہوا تھا کہ آپ شاید کسی زوج مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ الغرض حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اپنی خصوصی رحمتیں برساتا ہے، ساری مخلوقی بخشش فرماتا ہے، سوائے چند خاص لوگوں کی جن کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا، حدیث پاک میں ان کا استثناء آیا ہے، ورنہ سب کے لیے بخشش ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ رب کریم کیا کیا فیصلے فرماتا ہے۔ سال بھر میں ہونے والے سارے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کو صحائف میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ سرکار یہ فرمانے کے بعد پھر اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں، ام المؤمنین سے فرماتے ہیں اے عائشہ، اگر تم اجازت دو تو آج کی رات میں قیام کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ دیکھو نبیوں کے سردار ہمیں سمجھا رہے ہیں، لوگوں اپنی بیویوں کے حقوق کو بھی تلف نہ کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، رات ہے شب برات، لیلۃ النصف من شعبان، فضیلتوں والی رات ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اجازت دو کہ بقیہ رات میں قیام کر لوں گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور شوق کے ساتھ آپ عبادت کریں۔ امام بیہقی نے شعب الامام میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ تو نبیوں کے سردار پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، قیام ہے، پھر سجدہ ہے، اتنا طویل آپ نے سجدہ کیا، اس سجدے میں کیا لطف و مزہ آ رہا ہوگا حضور کو، کیا اللہ کی قربت سے اللہ نواز رہا ہوگا، کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ہمیں کچھ سجدے کا اندازہ ہونا چاہیے، سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے، خدا کی قربت میں جاتا ہے۔ حبیب نے سجدہ کیا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اتنا طویل سجدہ ہوا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا، اور میں اندیشے کے مارے سرکار کے مبارک قدم کے تلوے پر اپنا ہاتھ رکھی، تو پھر کچھ حرکت ہوئی، تب مجھے خوشی ہوئی، اطمینان ہوا۔ سرکار نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بات تھی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا تھا آپ بالکل حرکت نہیں کر رہے اور بالکل انہماک کے ساتھ سجدے میں ہیں، کافی طویل عرصہ سجدے میں رہے آپ، تو میں یہ خیال کی شاید حضور پاک کی روح اطہر قبض کر گئی ہوگی، شاید حضوری حق سے آپ واپس ہی نہیں آتے ہوں گے۔ اس کیفیت میں بے قرار ہو کر حرکت دیکھنے کے لیے سرکار آپ کے مبارک انگوٹھے کو ہاتھ لگائی، حضور پاک علیہ السلام نے تلوے کو قدم مبارک کے بس کیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ آج کی بڑی برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے، اور حضور سجدے میں خدا کو راضی کر رہے ہیں، اور عجیب انداز سے حضور عبادت میں ہیں۔ کبھی تو اللہ کو عرض کرتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اعوذ بعفوک من عقوبتک وبرضاک من سخطک وبک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ نبی پاک کا اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کا انداز ہے، کہتے اعوذ بعفوک، اے اللہ میں تیری عفو اور درگزر کی پناہ میں آتا ہوں تیرے جلال سے، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے، اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں اور تیری طرف ہی لپکتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں۔ تیری عظمت والی ذات ہے، میں جیسا میرے مالک و مولا تیری شان ہے، تیری شان کے شایع میں کیسے تعریف تیری کروں، میں تیری شان کے شایع تعریف نہیں کر سکتا، تو بڑی شان والا مالک ہے۔ یا عظیم یرجا لکل عظیم اغفر الذنب العظیم، اے عظمتوں والے پروردگار، ہر عظیم مقصد کے لیے تیری بارگاہی سے امیدیں وابستہ ہوتی ہے، میری امت کے بڑے بڑے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں سجد وجہی للذی خلقہ
وشق سمعہ وبصرہ، کہتے ہیں کہ میرا چہرہ اس مالک کی بارگاہ میں سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس میں کان بنائے، جس نے اس میں آنکھیں بنائی، اس مالک کو میں نے سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں میرا ظاہر بھی سجدہ کیا، میرا باطن بھی سجدہ کیا، میرا دل بھی میرے مالک و مولا کی بارگاہ میں جھک گیا، اور کہتے ہیں میرے مولا میرے ہاتھ ہیں، جو کچھ میں نے ہاتھ سے اعمال کیے، اے عظمت والے مالک، ہر عظیم مقصد کے لیے تیری بارگاہ سے امیدیں وابستہ ہے، مولا بڑی بڑی خطائیں جو میری امت کی ہے مولا معاف فرما دے، عظیم ذنب کو معاف کر دے۔ دیکھو رسول پاک کا تڑپنا، دیکھو حبیب پاک امت کے لیے تڑپ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ عبادت کا یہ ذوق، یہ شوق نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم لمحے لمحے کی قدر کریں، ہم رات کو غپ شپ میں نہ گزاریں، لا یعنی اور لغو کاموں میں نہ گزاریں، فضولیات میں نہ گزاریں، اللہ پاک کی توفیق سے جس قدر ہم ہو سکتا ہے عبادت کریں۔ اگر تھک گئے ہیں تو بحث جاگنے کی خاطر غیر ضروری کام نہ کریں، بلکہ کچھ آرام کریں، اور پھر صبح اولین ساعتوں میں اٹھے، سحر کے وقت میں پھر سحری کر کے آنے والے دن کا روزہ رکھے، اور اگر توفیق دستگیری کرے تو 14 رکعات اس طرح پڑھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح پڑھا ہے وہ کیا امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت بیان کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا فضائل اعمال میں منکر و ضعیف روایت کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، فضیلت اعمال کے باب میں ہے، روایت گو کے درجے حسن و صحت کی نہیں ہے، تاہم امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان فرمائی ہے، اگر کسی کا ذوق اس بات کی طرف اس کو آمادہ کرتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے ہم فضیلت کی روایت سنا رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا شب برات کے موقع پر کہ آپ نے نماز پڑھی، کس طرح سے 14 رکعات آپ نے ادا کی، 2 رکعات کر کے 14 رکعات نبی کریم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھا، 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھا، یعنی 4 صورتوں کو 14 مرتبہ پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین کی صورت 14 مرتبہ، سورہ اخلاص 14 مرتبہ، سورہ فلق 14 مرتبہ، سورہ ناس 14 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی آپ نے 1 مرتبہ پڑھی، پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 آپ نے 1 مرتبہ پڑھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور یہ کیا عمل مبارک ہے، خاص بات کیا ہے اس عمل کی؟ تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے جیسا عمل کیا ویسا کوئی عمل کرے گا، اس طرح نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا ہوگا، 20 مقبول حج کا اس کو ثواب عطا فرمایا جائے گا، اور اگر پھر روزہ رہے گا سحر کر کے تو پھر 2 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا، ایک گزرے ہوئے سال ایک آنے والے سال۔ اللہ پاک ہمیں